بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ آدھی رات کو مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے مارکیٹ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مارکیٹ کی ہر دکان جل کر خاک ہو چکی تھی۔ رات کے 3:30 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر نعیم جاگ گیا۔ یا اللہ خیر، یہ کہتے ہوئے نعیم نے فون اٹھایا۔ نعیم بابو، مارکیٹ میں بجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ بہت سی دکانیں جل کر خاک ہو چکی ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہاں آ جائے اور آ کر اپنی دکان کو سنبھالے۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نماز پڑھ کر ہی آؤں گا۔ اس نے پاس سوئی بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی اور کہا کہ نماز پڑھ کر دکان پر جاؤں گا۔ بیوی نے حیرانگی سے کہا، حد ہو گئی ہے، ابھی تک اگر کچھ بچ بھی گیا ہو تو آپ کی نماز پڑھنے تک سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا۔ جواب ملا، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر نعیم گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں اس نے اطمینان سے نماز ادا کی، اپنے رب سے دعا مانگی، پھر گھر واپس آ کر گاڑی نکالی اور دکان کے طرف روانہ ہو گیا۔ مارکیٹ کے ارد گرد کی فضا آگ اور دھوئیں کے بادلوں سے گھری ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنے سامان کا نقصان ہونے پر دکھ بھری آہیں لے رہا تھا۔ کچھ بجلی والوں کو کوس رہے تھے تو کچھ مقامی انتظامیہ کو، اور کچھ تو اپنے رب سے شکوہ کرنے میں مصروف تھے۔ نعیم کے علاوہ ہر کوئی اپنی دکان کھول کر دیکھ چکا تھا۔ سب کا تقریباً پورا کا پورا مال جل کر خاک ہو چکا تھا۔ نعیم نے اپنی دکان کھولی۔ اس کی دکان کا سب مال سلامت تھا، لیکن نعیم کی نظریں بے چینی سے کپڑے کے ایک تان کے طرف جمی ہوئی تھی، جس کو آگ نے ایک سائیڈ سے معمولی سا جلا دیا تھا۔ لوگوں نے حیرانگی سے کہا، نعیم بابو، تمہارا سارا مال بچ گیا ہے اور تم ہو کہ ایک تان کے ہلکا سا جل جانے پر دکھی ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں زکوٰۃ پورا اور باقاعدگی سے دیتا ہوں، پھر میں کسی کو غلط یا 2 نمبر مال بھی نہیں دیتا، پھر بھی یہ تان جل گیا ہے، ضرور کوئی مجھ سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے حساب کتاب دوبارہ شروع کیا۔ تمام حساب نکالنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس بار زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہوئے غلطی سے کچھ کمی ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ تان جلا کر یاد دہانی کروائی ہے۔ اس نے فوری طور پر وہ مال ادا کیا اور اپنا مال آگ سے بچ جانے پر بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایمانداری سے کمائی گئی حلال مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ قبضہ صرف انہی زمینوں پر ہوتا ہے جن زمینوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ زیور صرف وہی چوری ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کی متعلق قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، کسی صدقہ یا خیرات کرنے والے کا مال کبھی بھی صدقے یا خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہے۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہے۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہے۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہے، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔